بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز میں 5 غلطیاں بھول کر بھی نہ کرنا، ورنہ نماز ہی قبول نہیں ہوگی اور گناہ بھی ہوگا۔ محترم ناظرین، نماز کی 5 غلطیوں میں پہلی غلطی یہ ہے کہ نمازوں میں سے کوئی بھی نماز، جیسا کہ 5 گانہ نماز، نماز جمعہ، نماز جنازہ یا عیدین کی نماز کے لیے اگر جماعت کھڑی ہو جائے تو اس میں شامل ہونے کے لیے جلدی جلدی وضو کرنا، بھاگ کر یا جلدی جلدی قدم اٹھا کر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وقار اور اطمینان کے ساتھ چل کر جماعت میں شامل ہونا چاہیے۔ وضو جلدی جلدی کرنے سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ وضو اگر اطمینان کے ساتھ ہوگا تو کامل وضو کہلائے گا اور انشاءاللہ نماز بھی کامل ہوگی۔ اگر وضو جلدی جلدی کیا جائے گا تو ممکن ہے کوئی حصہ خشک رہ جائے اور کامل وضو نہ ہونے کی وجہ سے نماز ہی بے فائدہ ہوگی اور نمازی گناہ کا مرتکب ٹھہرے گا۔ وضو کامل ہوگا تو نماز بھی کامل ہوگی، وضو ادھورا ہوگا تو نماز مقبول ہو سکتی ہے، نہ اس کے ثواب کو حاصل کیا جا سکتا ہے۔ نماز کی 5 غلطیوں میں سے دوسری غلطی یہ ہے کہ پیشاب یا پخانہ کو روک کر نماز پڑھنا ہے۔ جس وقت پیشاب یا پخانہ کا تقاضا شدید ہو تو ایسے وقت نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے دوران پیشاب یا پخانہ زور کرے تو نماز توڑ کر فراغت کر کے پھر نماز پڑھنی چاہیے، اور اگر اسی حالت میں نماز پڑھ لی تو نماز کراہت کے ساتھ ہو جائے گی اور گناہ ہوگا۔ لیکن اگر وقت تنگ ہو، اس طور پر کہ اگر وضو میں مشغول ہوں گے تو نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو پہلے نماز پڑھ لیں، اس لیے کہ نماز قضا کرنے کا گناہ زیادہ سخت ہے بنسبت کراہت کے ساتھ نماز پڑھنے کی صورت میں۔ چونکہ وقت تنگ ہونے کے عذر نہیں ہے، اس لیے پہلے پیشاب پخانہ استنجا سے فارغ ہو کر وضو کریں، پھر نماز پڑھیں۔ پیشاب پخانہ کی حاجت ہونے کی حالت میں نماز پڑھنے کی ممانعت احادیث مبارکہ میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ لوگوں کی امامت کرایا کرتے تھے۔ ایک دن جماعت کا وقت ہو گیا تو آپ قضائے حاجت کے لیے چلے گئے، پھر واپس آئے تو فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو پخانہ لگا ہو تو نماز پڑھنے سے پہلے اس سے فارغ ہو لے۔ محترم ناظرین، نماز کی 5 غلطیوں میں سے تیسری غلطی یہ ہے کہ نیند کے غلبے کے وقت نماز پڑھنا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کو نماز پڑھتے ہوئے نیند کا غلبہ ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ سو جائے یہاں تک کہ نیند کا خمار کچھ نکل جائے اور وہ اچھی طرح یہ سمجھ سکے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں نیند آنے لگے تو اسے چاہیے کہ اپنے بستر پر آ کر سو جائے، کیونکہ اس حالت میں اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ اپنے بارے میں دعا کر رہا ہے یا بد دعا کر رہا ہے۔ علماء کرام اور محدثین نے اس حدیث کو صلاۃ اللیل کا مطلب لیا ہے۔ چونکہ رات کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اسی لیے صلاۃ اللیل کی ادائیگی کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نیند کا خمار بالکل زائل ہو جائے، اس کے بعد نماز ادا کی جائے، جبکہ بعض حضرات اس حدیث کو عام قرار دیتے ہیں کہ یہ حدیث فرض اور نفل سب کے بارے میں ہے۔ اس صورت میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی میں اگر کافی وقت باقی ہو تو غلبہ نیند کی صورت میں کچھ دیر آرام کر کے نماز پڑھ لے، اور اگر وقت تنگ ہو رہا ہو اور نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو تو اپنی پوری کوشش کر کے اپنے آپ سے نیند اور سستی کو زائل کر کے نماز ادا کریں۔ خشوع و خضوع پر بھرپور توجہ کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا،
مقررہ وقت کے اندر اندر کسی وقت بھی نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی اور وہ نماز ادا کہلائے گی۔ اس سے تاخیر کرنے پر نماز قضا ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا یا رات کو دیر تک جاگتے رہنا جس کی وجہ سے نماز فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو اور نماز قضا ہو جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی کبھار انسان پر نیند کا غلبہ ہو جائے یا باوجہ نسیان کے نماز رہ جائے تو بعد میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقین پر عشاء اور نماز فجر کی نمازیں سب سے زیادہ بھاری ہیں۔ اگر انہیں ان نمازوں پر ملنے والا اجر معلوم ہو جائے تو ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے گھٹنوں کے بل چل کر آئیں۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے اونگتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ ہاں اگر پڑھ لے تو جائز ہے کہ نماز کے سب افعال اور قرات پورے ادا کر سکے۔ محترم ناظرین، نماز کی 5 غلطیوں میں سے چوتھی غلطی یہ ہے کہ سخت بھوک کی حالت میں نماز پڑھنا ہے۔ اگر جماعت تیار ہو اور بھوک بھی شدت کی نہ ہو تو ایسی صورت میں نماز سے پہلے کھانا کھانا جائز نہیں۔ دوسری صورت میں اگر شدت کی بھوک لگی ہو اور انسان کو پتہ ہو کہ وہ کھانا کھائے بغیر نماز میں خشوع و خضوع برقرار نہیں رکھ سکتا تو ایسی صورت میں کھانے کو نماز پر مقدم رکھیں گے، یعنی پہلے کھانا کھا لیں گے، اور اگر اکیلے نماز پڑھ رہے تھے یا آپ نے خود ہی جماعت کروانی تھی تو نماز سے پہلے کھانا کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر جماعت کے ساتھ پڑھنی تھی اور بھوک بھی معمولی تھی تو ایسا کرنا ناجائز ہے۔ فقیہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب آدمی کے سامنے کھانا رکھا جائے اور نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہو تو کھانے سے فراغت حاصل کرنے میں کچھ حرج نہیں، پھر نماز پڑھ لے جبکہ نماز قضا ہو جانے کا خوف نہ ہو۔ اس لیے اگر نماز کے لیے کھانا کھانے کے لیے پہلے کھڑا ہو جائے تو پھر تمہارا دل کھانے میں مشغول رہے گا، لہٰذا بہتر یہ ہے کہ پہلے کھانا کھا لیں اور پھر نماز پڑھ لیں تاکہ نماز میں پوری توجہ حاصل ہو۔ حضرت نافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو ہرگز جلدی نہ کرے یہاں تک کہ اس سے فارغ نہ ہو لے، اگرچہ نماز کے لیے اقامت کہی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی ہو جائے اور رات کا کھانا بھی سامنے آ جائے تو رات کے کھانے سے پہل کرو۔ جب نماز کھڑی ہو جائے اور کھانے پینے کی اشیاء سامنے موجود ہوں تو مناسب یہ ہے کہ کھانے پینے سے پہل کی جائے تاکہ نماز کی بھوک ختم ہو جائے اور اس کا ذہن دوران نماز کھانے کی طرف نہ لگا رہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت تنگ نہ ہو، کھانے کی ضرورت اور اس کی چاہت بھی ہو۔ اس میں اس بات کی تاکید ہے کہ یہ شریعت کامل ہے اور آسانیوں کشادگی کے ساتھ انسانی جان کے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ محترم ناظرین، نماز کی 5 غلطیوں میں سے 5ویں غلطی یہ ہے کہ کوئی امام جماعت سے نماز پڑھائے اور وہ صرف اپنے ہی لیے دعا کرے، مقتدیوں کو چھوڑ کر۔ اگر اس نے ایسا کیا تو اس نے ان کے ساتھ خیانت کی۔ امام کو چاہیے کہ بعد از نماز مقتدیوں کو بھی اور اپنے آپ کو بھی دعا میں شامل کرے۔